شدہ فاطمہ خواجہ صاحبہ، آج 12 ربیع الاول ہے، لیکن ہمارے اختلافات ختم ہونے کو نہیں آ رہے۔ آڈیو ویڈیو لیکس ہیں۔ آڈیو لیکس کے حوالے سے تو آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وزیر دفاع بتائیں کہ یہ آڈیو لیکس کون جاری کر رہا ہے۔ کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام ہمارے جو امت مسلمہ ہیں ان کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے وقتوں میں جو ہماری صحیح معنوں میں سیرت نبوی ہے یا صحیح معنوں میں ریاست مدینہ ہے، اس پہ اللہ تعالی ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ چل سکیں۔ جہاں تک آپ نے آڈیو لیکس کی بات کی اور جہاں تک یہ جو آج کل تمام سیاسی معاملات چل رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہے آڈیو لیکس کا، میرے خیال سے وہ وہ زیادہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سیاسی جو پارٹی ہے اور ایک سیاسی لیڈر جو ہے، اس نے کس طرح اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو، میں اب کیا لفظ استعمال کروں، لیکن اپنے سیاسی اقتدار کے لیے نہ صرف اپنی قوم کے ساتھ ان کے اپنے الفاظ میں ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا، لیکن پاکستان کی جو جتنی بھی ہماری فورن پالیسی ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، جو ہمارے خارجہ تعلقات ہیں، صرف اپنے چند دن کے اقتدار کے لیے انہوں نے اس کو بھی داؤ پہ لگایا۔ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے، آپ اس ملک کا نام نہ لیں، اور ہم لوگوں کو کیا پتا یہ لیٹر ہے یا سائفر ہے، آپ منٹس بدل دیں۔ پھر مطلب آپ یہ آڈیو لیکس کے سارے کانٹینٹس ہیں نا، کہ ان کا سارا جو دیکھیں، ان کے 2 یا 3 جو ہے وہ نیریٹیوز تھے، ان میں سے ایک نیریٹیو تھا کہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ تو آڈیو لیکس یہ جو ہوئی جس میں انہوں نے خود کہہ دیا کہ سائفر جو ہے وہ اس کو بیسکلی صرف کھیلنے کے لیے اور اپنا ایک نیریٹیو بنانے کے لیے استعمال کیا، وہ امپورٹڈ حکومت کا نعرہ ان کا ڈوب گیا۔ اور دوسری طرف خود تحریک انصاف جو ہے وہ فورن فنڈیڈ جو ہے، وہ واحد پارٹی ہے جو کنوکٹ ہوئی۔ تو امپورٹڈ ہم تھے یا یہ تھے، یہ ہمیں اپنی زبانی بتا دیں کہ ان کے کون سے وہ اکاؤنٹس تھے، کہاں کی فنڈنگ ہے جو انہوں نے چھپائی، کیوں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں متعدد بار جو ہے وہ سیکریسی کی پلی لی کہ اس کی کارروائی باہر نہ دکھائی جائے، میڈیا کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ کیا چھپاتے رہے، کیوں چھپاتے رہے، کس کا پیسہ آیا تحریک انصاف میں؟ وہ جو ووٹن کلب کی بات ہوئی، وہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ جو زکوٰۃ کے چیریٹی کے پیسے آئے، لوگوں نے کس مقصد کے لیے دیے، انہوں نے کن کن کے اکاؤنٹس میں گئے، کیسے ان کو سیاسی مقاصد کے لیے ان پارٹی اس فنڈ کو، لوگوں کی چیریٹی کو استعمال کیا، وہ بات بھی کھل کے سامنے آئی۔ تو فورن فنڈنگ اور امپورٹڈ تو یہ ہیں۔ نہیں لیکن دیکھیں نا اسی کانٹیکس میں عمران خان نے آج یہاں F9 پارک میں جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ 20 سالوں سے میرے اوپر گند اچھالا جا رہا ہے۔ obviously ان کا گھر ٹوٹا تھا، میں پہلے گھر کی بات کر رہا ہوں، یہی باتیں ہوتی تھیں۔ یہ تو عمران خان کی بات جائز ہے نا؟ دیکھیں، میرا ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے، اور یہ ہے کہ میں کسی کی بھی ذاتی زندگی کے اوپر بات نہیں کروں گی۔ اگر کسی نے کی تو میں نہ اس کا نہ میں ساتھ دے سکتی ہوں، نہ میں دینا چاہوں گی۔ لیکن دیکھیں، اگر ان کے تانے بانے ملتے ہیں، اگر ان کی پارٹی کی فنڈنگ ملتی ہے، دیکھیں جہاں اگر ان کے یہ سارے تانے بانے ملیں گے، پارٹی کی فنڈنگ نظر آئے گی، آپ اپنے اکاؤنٹ چھپائیں گے تو لوگ تو بات کریں گے نا۔ پھر آپ اس کو دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کیا وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ گالیاں دیتے رہیں، آپ چڑھ کے تو تراخ کرتے رہیں، لانتیں بھیجتے رہیں پارلیمنٹ کے اوپر، اٹیک کرتے رہیں پارلیمنٹ کو؟ وہ بلوچستان اچکزئی صاحب ہیں، ان کی ثقافت کا مذاق اڑاتے رہے، نہ بڑے کا پتہ ہے نہ چھوٹے کا پتہ ہے، اور لوگ آپ کو دیکھ کے واہ واہ کرتے رہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کہاں کا ہے؟ دوسرا، میں آڈیو لیکس پہ میں واپس آؤں گی۔ دوسری آڈیو لیکس ان کی کیا سامنے آئی ہیں، آپ مجھے خود بتائیں۔ یہ جو آڈیو لیکس کا سارا معاملہ ہے، اس کے بعد جو جھگڑا صاحب کیا ہے، انہوں نے IMF کا جو سارا پروگرام، جو ڈیل یہ کر کے آئے، ڈیل کا معاہدہ انہوں نے توڑا، پیٹرول جان کے سستا کیا، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی، پاکستان کو سری لنکا بنانے کی امید رکھتے رہے، اس کی تقریریں کرتے رہے، اور پھر سامنے سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ گیا کہ شوکت ترین صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب، محسن لغاری صاحب، چلے پوائنٹ ٹیکن
کہ اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں پہنچے گا. محسن لغاری نے پوچھا ہے, شوکت ترین صاحب نے کہا پہنچے گا. تیمور جھگڑا صاحب نے پھر بھی جو ہے وہ لیٹر لکھا. یہ تو پاکستان ان کی ریڈ لائن, عمران خان کیا ہو گئی, اقتدار ان کی ریڈ لائن ہے, اور اس کے بعد پاکستان ڈوبے جو مرضی ڈوبے, ان کو اس سے نہ چلیں پوائنٹ ٹیکن